آج ہم کہاں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ کون ہے، آئے دیکھتے ہیں اس ویلوگ میں۔ السلام علیکم۔ آج ہم دوستوں نے شہر کراچی اور ملک پاکستان کے مشہور و معروف تابعی بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دینے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم نے اپنے سفر کا آغاز فجر کی نماز کے فوراً بعد کیا۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے وقت اٹھ کر میں نے نماز کی تیاری کی اور پھر نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم دوست جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے بہت ہی قریبی عزیز دوست محمد لقمان آ گئے۔ پھر دیگر دوستوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم سب اپنے بہت ہی قریبی دل عزیز استاد محترم کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کو لینے کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پھر ایک جگہ رک کر ہم نے ناشتہ کیا۔ یہ شخصیت کون ہے یہ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ پھر بالآخر ہم مزار مبارک کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے اپنی بائک پارکنگ پر لگائی۔ پھر ہم مزار مبارک کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ اب ہم جب چپل رکھنے کے لیے آگے بڑھے تو میری لقمان سے کیا بات ہوئی، آئے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ کیا لقمان کیا سین بنانا کچھ چپل وغیرہ ہاں 10 روپے فی بندے 10 روپے کوئی کام کرتے ہیں ہم 3 بندے پیسے چپل جمع کرانے کے بعد ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے سیڑھیوں سے اوپر کی جانب جانے لگے۔ ہم نے یہاں پر ایک بورڈ دیکھا جس میں صاف لفظوں میں ہمارا عقیدہ لکھا ہوا تھا کہ قبر کو چومنا اور اس پر سجدہ کرنا منع ہے، اور قبر کی زیارت کرنے کا طریقہ کار بھی لکھا ہوا تھا۔ فاتحہ خوانی کرنے کے بعد کچھ دیر تک روحانیت حاصل کرنے کے لیے مزار پر رکے رہے۔ پھر ہم فاتح ختم نبوت الشاہ امام احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کا مزار مبارک حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کے بالکل پاس ہی نیچے کی جانب بنا ہوا ہے۔ یہاں حاضری اور فاتحہ خوانی دینے کے بعد ہم نے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چلہ گاہ اور چشمے کے بارے میں سنا ہوا ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالی بہترین جانتا ہے۔ پھر ہم نے مزید فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے چلہ گاہ اور چشمہ جو آپ کے مزار مبارک کے عقب میں ہے یہاں جانے کا ارادہ کیا۔ یہاں ہم نے چلہ گاہ بھی دیکھا اور چشمہ جو پہاڑ سے جاری ہے وہ بھی ہم نے دیکھا۔ آئے ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ کھڑا ہوا ہے اچھا تو اندر جانا چاہیے یہاں بھی پیسے ہیں مطلب آگے نہیں دیکھو ایسے ہی ہے حاضرین اسے کہا جاتا ہے کہ چشمہ ہے، اور اس چشمے سے یہ پائپ لگا ہوا ہے، یہاں سے پانی کو نکالا جاتا ہے، یہاں سے یہ پائپ اوپر کی جانب جا رہا ہے اور یہاں سے اس چشمے کا پانی لوگوں کو پلایا جاتا ہے۔ ہم نے بھی یہ پانی پیا۔ ناظرین، سمندر اتنا پاس ہونے کے باوجود بھی صرف ہلکی سی نمکیات تھی۔ اس مزار مبارک کی تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سمندر ان کے مزار مبارک کے بالکل قریب تھا، لیکن آہستہ آہستہ سمندر پیچھے کی طرف چلا گیا۔ مزار مبارک پر حاضری دینے کے بعد ہم نے سی وی او جانے کا ارادہ کیا۔ ہم لوگ آؤٹ سائڈ کہیں بھی جب گھومنے جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صبح کے وقت ہی جائیں تاکہ ہم آرام سے گھوم پھر کر واپس آ سکیں۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد ہم سی ویو پہنچ گئے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ شخصیت ابو الحقائق مفتی راشد علی اتاری ہیں، جو مدنی چینل کے مبلغ ہیں، اور انہوں نے بہت سے کلام بھی لکھے ہیں۔ آپ کو کلام لکھنے اور پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ استاد محترم نے فرمایا کہ سمندر کی لہروں میں ہمارا ایک کلام ریکارڈ کریں۔ پھر ہم نے کلام ریکارڈ کیا۔ آئے ہم آپ کو بھی وہ کلام سناتے ہیں۔ اشارہ ایک تمہارا گر میرے سرکار ہو جائے، اشارہ ایک تمہارا گر میرے سرکار ہو جائے، بھڑکتی آگ فوراً ہی گل و گلزار ہو جائے، بھڑکتی آگ فوراً ہی گل و گلزار ہو جائے، بڑا ہی بختور ہے جس کو تم سے پیار ہو جائے، عداوت جو کرے تم سے ذلیل و خوار ہو جائے،
عداوت جو کرے تم سے ذلیل و خوار ہو جائے. مدینے کی فضاؤں میں بلا لو سید عالم. یہ برہاں صد تمہارا حاضر دربار ہو جائے. یہ برہاں صد تمہارا حاضر دربار ہو جائے. استاد محترم کی ریکارڈنگ کرنے کے بعد پھر میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے بارے میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی. آئیں آپ کو ہم سناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم اور ایک طاقتور نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ وہی وہ رب ہے جو تمہیں سمندر کی طغیانیوں سے بچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں ہمارے لیے بے شمار فضل و احسان رکھا ہے. ہم سمندر میں کشتیوں کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں اور سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے رزق کو تلاش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دیر تک سمندر میں رکے رہے، پھر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا. ناظرین، ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہماری آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.